رات کے 12 بجے ہسپتال کے ایک وارڈ میں پڑی وہ درد سے بری طرح تڑپ رہی تھی۔ اس وقت اسے تسلی دینے کے سوا کوئی کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ بچے کی پیدائش کا مرحلہ ہوتا ہی اتنا تکلیف دہ ہے۔ کچھ لوگ تو یہ بھی کہتے ہیں عورت اس مرحلے میں ایک بار مر کر پھر سے جی اٹھتی ہے۔ ناقابل برداشت تکلیف کے بعد وہ پل بھی آتا ہے جب بچہ ماں کی گود میں دیا جاتا ہے تو وہ ساری تکلیف پسے پشت ڈال کر اسے اپنے سینے سے لگا لیتی ہے۔ انتہائی تکلیف میں بھی وہ اکیلی اس سب سے جونچ رہی تھی۔ اس کا شوہر کا کام صرف اسے ہسپتال پہنچانا تھا، جو وہ کسی بوجھ کی طرح اپنے سر سے اتار کر وہاں سے چلتا بنا۔ کچھ دیر مزید درد برداشت کرتے جب اس کی سکت ختم ہو گئی تو دونوں آنکھوں سے آنسو ٹوٹ کر قطرے کی صورت بہہ گئے۔ نیم بے ہوشی کی حالت میں اس نے جو لفظ سنے وہ نرس کے تھے، جو کسی ڈاکٹر کو بلانے کا کہہ رہی تھی اور اسے اسٹریچر پر ڈال رہی تھی۔ پڑ گئی کلیجے میں ٹھنڈک۔ اب تم خوش ہوگی، اس بوجھ کو میرے سر لاد کرنا۔ اس وقت بھی سرکاری ہسپتال کے وارڈ میں وہ آتے جاتے لوگوں کی پرواہ کیے بغیر اپنا غصہ اس پر اتار رہا تھا، جو بچے کو سینے سے لگائے آنکھیں جھکائے ہوئے تھی۔ پر یہ تو رب کی مرضی ہے، آپ اور میں کون ہوتے ہیں اسے دنیا سے آنے سے روکنے والے؟ مریم نے من منا کر جواز پیش کرنا چاہا۔ رب کی مرضی مجھے مت سکھاؤ، تمہارے دل کی مراد بھر آئی ہے، تم ہی چاہتی تھی بیٹی ہو، میں نے تمہیں کہا بھی تھا ضائع کروا دو اسے، پر تم اپنی ضد پوری کی۔ میری بات کان کھول کر سن لو اب، اور پیسہ اس پر برباد نہیں کروں گا، سمجھی؟ تم اسے دنیا میں لائی ہو، اب آگے تم جانو۔ اور یہ میرا صرف ایک ہی بیٹا ہے، وہ ہے حیدر۔ میرا نام اس کے نام کے ساتھ جڑ چکا ہے، یہی احسان مانو میرا۔ بہت ہو گئے تمہارے ڈرامے، اب گھر چلنے کی تیاری کرو، میرے پاس فضول وقت نہیں ہے تمہارے چونچلے اٹھانے کے لیے۔ دل کی بھڑاس نکال کر جمال وارڈ سے باہر نکل گیا، جہاں اب بھی لوگ آ جا رہے تھے۔ پاس پڑے بیڈ سے کچھ مریض اٹھ اٹھ کر اس کی حالت پر افسوس کر رہے تھے، جبکہ کچھ لوگوں کے چہروں پر آئی مسکان یہ سمجھانے کو کافی تھی وہ اس تماشے سے بھرپور لطف اٹھا رہے تھے۔ اس کے پاس اس سب کے لیے جیسے وقت نہیں تھا۔ اپنی حالت بھول کر اس نے بچی کو اپنی ہی پہنی بڑی سی چادر میں چھپایا اور خدا کا نام لے کر اس شخص کے ساتھ چلتی بنی۔ ابھی تو آزمائش شروع ہوئی تھی، اسے فکر تھی تو اپنی باہوں میں کھیلتے ننھے وجود کی، جو مستقبل سے بے خبر ماں کی آغوش کے مزے لوٹ رہی تھی۔ 22 سال بعد کلاس میں بیٹھا وہ اس وقت لیکچر اٹینڈ کر رہا تھا جب اس کے دماغ میں جھمکا سا ہوا۔ جلدی سے اپنی کلائی پر باندھی گھڑی دیکھتے اس نے جیسے اپنی یادداشت پر افسوس کیا۔ اب صورتحال یہ تھی، کلاس کا سب سے ذہین اسٹوڈنٹ غائب دماغی سے وہاں پریشانی کے عالم میں بار بار وقت دیکھ رہا تھا۔ ایسا لگتا تھا اسے کہیں جانے کی جلدی ہے۔ لمبا چوڑا قد، کسرتی وجود، چٹی گوری رنگت، جو اس وقت گرمی سے سرخ ہو رہی تھی۔ اپنے ماتھے پر آنے والا پسینہ وہ بار بار رومال سے صاف کر رہا تھا۔ 5 منٹ مزید گزرے، اسے اپنے صبر کا پیمانہ لبریز ہوتا محسوس ہو رہا تھا۔ تبھی لیکچر آف ہو گیا۔ ٹیچر کے کلاس سے جاتے اس نے سکون کا سانس لیا۔ گہری سانس ہوا میں خارج کرتے کتابیں تقریباً بیگ میں ٹھونس ہی ڈالی تھی۔ زپ بند کر کے اس نے بیگ کندھے پر لٹکایا
اور عجلت میں کلاس سے ہی نہیں بلکہ یونیورسٹی سے بھی باہر نکل گیا۔ کار ڈرائیو کرتے اس نے رفتار معمول سے تیز ہی رکھی تھی۔ صبح ہی اسے لگ رہا تھا وہ کچھ بھول گیا تھا، اور کلاس میں لیکچر کے دوران اچانک اسے یاد آیا وہ کتنی اہم بات بھول چکا تھا۔ راستے میں ایک جگہ رو کر اس نے بیکری سے بڑا سا چاکلیٹ کیک اور الگ سے کچھ پیسٹریز پیک کروائی۔ کیش کاؤنٹر پر جا کر بل دیا اور شاپر ہاتھ میں پکڑے وہاں سے باہر نکل آیا، جہاں سخت گرمی سے اسے اپنا چہرہ جھلستا ہوا محسوس ہوا۔ آدھا گھنٹہ مزید ڈرائیونگ کے بعد ایک دکان سے اچھے سے پھل خریدے، پھر ہاتھ میں پکڑے شاپر کار کی بیک سیٹ پر رکھ کر وہ سڑک کے بائیں جانب بنی ایک کپڑے کی دکان میں چلا گیا۔ وہاں آدھے گھنٹے بعد اسے ایک سوٹ پسند آیا جو سفید اور لال رنگ کا تھا۔ یہ پیک کر دیں، دکاندار کو ہدایت دیتا وہ جیب سے پیسے نکالنے لگا۔ مزید 20 منٹ کے بعد کار میں بیٹھتے اس نے ساری چیزوں پر ایک نظر ڈالی۔ تھکاوٹ اور گرمی کے باوجود ہلکی سی مسکان اس کے چہرے پر بکھر گئی۔ اب وہ اور دیر نہیں کر سکتا تھا، اس لیے گاڑی گھر کے راستے پر ڈال کر رفتار مزید بڑھا دی۔ آیت بیٹا یہ شربت باہر دے آؤ، میں کھانا دیکھ رہی ہوں۔ ٹرے میں شربت کے گلاس سلیقے سے رکھ کر مریم نے آیت سے کہا، لیکن امی آپ جانتی ہیں نا ابو بنا بات کے غصہ کریں گے، بہتر یہی ہے آپ چلی جائیں۔ مریم کو سہولت سے منع کرتی وہ سنک میں پڑے گندے برتن دھونے لگی۔ آیت میں نے کیا کہا ہے؟ اس بار مریم نے تھوڑا سختی سے کہا تو وہ انکار نہیں کر سکی۔ ہاتھ صاف کرتی ٹرے اٹھا کر کچن سے باہر نکل گئی، جہاں جمال اور اجاز دونوں کچھ کام کر رہے تھے۔ چپ چاپ میز کے پاس جا کر اس نے ٹرے میز پر رکھ دی۔ جانتی تھی کچھ کہا تو اس کا باپ غصہ کرے گا۔ ایک نظر میز پر پھیلے کاغذوں پر ڈال کر اس نے رخ موڑا۔ آیت شربت دینا ذرا۔ اجاز کی آواز پر اس نے کھا جانے والی نظروں سے اسے دیکھا۔ اس کے ہاتھ اور ٹرے میں رکھے گلاس میں انچ بھر کا ہی فاصلہ تھا۔ اگر وہ ذرا سا آگے ہوتا تو خود بھی لے سکتا تھا۔ باپ کے سامنے وہ اسے کچھ کہہ بھی نہیں سکتی تھی۔ پھر سعادت مندی سے سر ہلا کر ایک گلاس اٹھا کر اس نے اپنے ہاتھ پر رکھا، اس طرح کہ اس کا ہاتھ گلاس کے نیچے چھپ سا گیا، اور اجاز کے سامنے کیا جو مسکرا کر اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ آیت نے کوفت سے اسے دیکھا، پھر گلاس مزید آگے کیا تو اس نے گلاس پکڑ کر اس کے ہاتھ کو بھی چھو لیا۔ یہی لمحہ تھا جہاں وہ کمزور پڑی اور شربت چھلک کر اجاز کے کپڑوں کو داغدار کر گیا۔ گہرا سانس لیتے اس نے آنکھیں بند کی، جیسے آنے والے لمحوں کے لیے خود کو تیار کر رہی ہو، پھر پرسکون ہو کر آنکھیں کھول دی۔ یہ کیا بدتمیزی ہے جاہل لڑکی، تجھے عقل ہے کہ نہیں؟ ہونے والے شوہر کے ساتھ یہ سلوک کرتے ہیں؟ یہی سکھایا ہے تیرے ماں باپ نے تجھے؟ جمال نے غصے سے اسے بازو سے پکڑ کر جھنجھوڑا، مگر وہ ساکت نظروں سے باپ کے سامنے کھڑی اس کی آنکھوں میں دیکھ رہی تھی۔ یہی امید تھی اسے، اور یہی بچپن سے ہوتا رہا تھا۔